عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم تمام بخوبی واقف ہے، محرم الحرام کا مقدس اور متبرک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام کے عنوان سے ان دو آرگنائزیشن کے زیر اہتمام الحمدللہ پابندی کے ساتھ جب بھی کوئی مقدس اور متبرک مہینہ آتا ہے تو اس کا نسبت اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے 10 روزہ یا 12 روزہ کانفرنسیں آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. ان نوجوان علماء کو اور ان دونوں تنظیموں سے وابستہ جتنے احباب ہیں، جتنے اراکین ہیں، ان تمام کو اس کار خیر پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوان علماء کی محنتوں کو، ان کی قد و کاوشوں کو اور ان کے نیک مقاصد کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں مزید استقامت اور اخلاص کی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. آج جس عنوان کے تحت مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے محبت و مودت. معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، آپ فرما دیجئے اپنے چاہنے والوں سے، ایمان والوں سے، کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اہل بیت اطہار کی محبت کے. میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت، اس کے علاوہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا. جو کچھ بھی میں نے تم کو اللہ کی تعلیمات عطا فرمائی ہے، تبلیغ دین فرمایا ہے. معزز ناظرین کرام، آپ یہ بات اور دنیا بھر کے سارے مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ قرآن کریم پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے. اللہ کے کلام سے جو انسیت، جو محبت، جو لگاؤ اور قرآن کی تعلیمات پر عمل آوری کا جذبہ جو نبی کے صحابہ کے دلوں میں اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایسی مقدس اور متبرک جماعت ساری روئے زمین پر کوئی آپ کو نظر نہیں آتی. قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جماعت ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، جس طرح روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، اعمال صالحہ کا حکم، نیکیوں کا حکم، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم،
یہ جتنے اسلام کے احکامات آپ کو نظر آتے ہیں، ان احکامات پر سب سے بڑھ کر اگر کوئی عمل کرنے والی جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ تو جس طرح دیگر آیتوں پر صحابہ کرام کا عمل دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اسی طرح رسول پاک کے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں میں نبی کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے قرابت داروں سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت، اتنی عقیدت، اتنی تعظیم، اتنی توقیر کیا کرتے، روئے زمین پر ایسی مثال نہیں ملتی، ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی جو نبی کے صحابہ کرام نے رسول کی آل سے محبت کا جو پیغام پہنچایا ہے۔ یوں تو بے شمار واقعات ہیں قرآن و حدیث میں، بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو مقدس ہستیاں ان کے ساتھ ہے وہ کفار پر سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر انتہائی مہربان ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کی کسی تاریخ کی بات نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق و مالک کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی صحبت، ان کی معیت اور میرے محبوب کی سنگت میں رہنے والے صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے انتہائی مہربان ہے، ہمدردی ہے، محبتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں ہیں۔ یہ اعلان خالق کی طرف سے قرآن میں کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مومن کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں آپس میں کوئی کینہ، کپٹ، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی عداوت، ایک دوسرے سے حسد و جلن کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح معزز ناظرین کرام، تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا رتبہ رکھنے والی جو ہستی ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس یہ مسلم عقیدہ ہے، وہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء، نبیوں کے بعد تحقیق سے ثابت ہے کہ سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت والے ہیں۔ ویسے باعظمت صحابی رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار فرماتے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات آسمان پر تاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابت، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، حضور کی اہل بیت اطہار سے حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، میرے نزدیک میرے قرابت داروں سے زیادہ بڑھ کر حضور کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور کے رشتہ داروں سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ میرے نزدیک اپنے گھر والوں سے ان کی ضروریات پوری کرنے سے زیادہ پسندیدہ
میرے پاس حضور کے اہل بیت اطہار کی خدمت کرنا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ خلیفہ اول ہے جن کی عظمت پر قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، جن کے فضائل و مناقب کے لیے قرآن کی کئی سورے جن کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوں ہی نہیں فرما رہے ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میرے نزدیک حضور کے قرابت داروں کا اتنا مقام، اتنا اونچا رتبہ ہے کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ بڑھ کر حضور کے قرابت دار زیادہ پسندیدہ ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر سرکار کے اہل بیت اطہار میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم دین کرام، یہ محبت، یہ پیار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مقدس میں اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور یاد رکھ لے، ایک ہے محبت کا دعویٰ کرنا، اور دوسرا ہے اس دعوے کی دلیل عملی طور پر پیش کرنا۔ یہ نبی کے صحابہ ہے جو صرف زبان سے دعوے کرنے والے نہیں بلکہ عمل سے انہوں نے یہ بھی بتلایا، دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اپنے نبی کے قرابت داروں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی اس طرح خدمت کرتے، اس طرح ان کے ساتھ پیش آتے کہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب کبھی حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نظر آتے، صحابہ کرام سواری پر سوار ہوتے، اس دوران اگر دیکھتے کہ حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو نبی کے یہ صحابہ اپنی سواری پر اتر جاتے، سواری سے نیچے اتر جاتے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جان جب وہاں سے گزر جاتے تو اس کے بعد پھر وہ سواری پر سوار ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، کتنی تعظیم ہے، کتنی توقیر ہے۔ ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کر سواری پر نیچے نہیں اترتا ہے، حالانکہ بیٹے کے دل میں باپ کی بے انتہا محبت ہے، پیار ہے، ادب ہے، لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، جو پیغام دیا ہے کہ حضور کے چچا جان کو دیکھتے، حالانکہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، لیکن نبی کے قرابت داروں سے ایسی محبت کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو اپنی سواری کے نیچے اتر جاتے۔ یہی معاملہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا۔ کئی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو سواری سے نیچے اتر جاتے، اور جب تک سواری پر سوار نہیں ہوتے جب تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی ایک عملی مثال ہے۔ اسی طرح محترم دین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ جب کبھی مدینے میں قحط پڑتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے درمیان اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتے اور عرض کرتے کہ اے مالک، جب تک تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے درمیان جلوگر ہوتے تو اس وقت ہم رسول پاک علیہ السلام کی وسیلے سے تیری بارگاہ میں بارش کو طلب کرتے اور تو آسمان سے بارش نازل کرتا۔ مولا، اب یہ تیرے نبی ہی کے چچا جان ہیں، انہی سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ صرف نبی ہی صاحب وسیلہ نہیں ہے بلکہ نبی سے رشتہ رکھنے والی ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعا کیا کرتے۔ تو محترم ناظرین کرام، سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو وسیلے کی اہمیت تو معلوم ہو ہی رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم پیغام یہ مل رہا ہے کہ وسیلہ
انہی ہستیوں کو بنایا جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں، جو خلق خدا کے دلوں میں جن کی محبت ہوتی ہے، معزز اور مکرم چیز کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، معزز اور مکرم ہستیوں کو، شخصیتوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ قربان جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ لوگوں بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق بات کو جاری فرما دیا ہے۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اور عمر کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی حق آیا کرتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حق گوئی کی بشارت نبیوں کے تاجدار عطا فرما رہے ہیں، ان کی صداقت کا اعلان فرما رہے ہیں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں، سیرت میں ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اہل بیت اطہار سے اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا، اپنے پیار کا، اپنی الفتوں کا، اپنی وابستگی کا انہوں نے بہترین عملی طور پر ثبوت دیا ہے۔ آج ہم اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نبی کی آل کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کی ہم تعظیم کرنے والے ہیں، ہم ان کی غلامی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ہمارے دعوے صرف زبانی ہیں، ہم زبان سے علی علی کہتے ہیں، ہم زبان سے مولا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے محبت کے دعوے صرف زبانی دعوے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، انہوں نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت کا پیغام دیا، اور یہ بھی بتلایا کہ لوگوں صرف گفتار کے غازی نہ بنو بلکہ کردار کے غازی بنو، اپنے کردار کے اندر وہ خوبی، وہ کمال پیدا کرو کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر کہے کہ یہ حسین کا غلام نظر آ رہا ہے، لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر کہے، تمہاری محبتوں کو دیکھ کر کہے کہ نبی کی آل کا عاشق نظر آ رہا ہے۔ ہم ایک طرف محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہیں پر ہم کئی سادات کرام غربت میں پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، تندرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، کئی مالی طور پر کمزور ہیں، نبی کی آل کے کئی افراد ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلوں میں، لیکن آج ہمیں ان کی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے دعوے صرف زبانی دعوے ہو رہے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ کرام نے ہم کو پیغام دیا کہ اے نبی کی آل سے محبت کرنے والوں، صرف زبان سے دعوے نہ کرو بلکہ ہماری زندگی کو دیکھو۔ ہم رسول پاک کی آل سے محبت کے صرف دعوے نہیں کرتے بلکہ عمل سے بتلاتے ہیں، عملی ثبوت دیتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں کہ نبی کی آل سے اس طرح محبت کی جائے۔ قربان جائے وہ صحابی رسول جن کو دنیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ آج حدیث پاک کی جس کتاب کو آپ اٹھا لیں، ہر کتاب میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بکثرت آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کے پاؤں کو مٹی لگی ہوئی ہے، آپ صاف کر رہے ہیں۔ لوگ جا کر دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون ہے۔ دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ننھے سے بچے کے پاؤں سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ وہ ننھے سا بچہ کون ہے، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے پاؤں سے لگی ہوئی گرد و غبار کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک سے صاف فرما رہے ہیں۔ تو یہ نبی سے محبت، نبی کی آل سے محبت کا یہ عملی پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیا ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جتنے نبی کے صحابہ کرام رہے انہوں نے حضور کی اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت فرمائی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں حضور کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرو. اگر تمہیں سرکار سے پیار ہے تو اس پیار کی علامت یہ ہے کہ نبی کی آل سے محبت کیا کرو. اسی لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت اللہ کے نیکوکار بندوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے راستے کو اپناتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت فرمائی ہے. وہی محبت کا اثر آگے منتقل ہوتے ہوتے چاروں ائمہ کرام جتنے گزرے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ہر ایک کے پیشوا، ہر ایک کے امام نے بھی یہی تعلیم دی کہ نبی کی آل سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے. طلباء محترمین اکرام، یوں تو اگر ہم گفتگو کریں گے تو ایسے بے شمار واقعات تاریخ میں، سیرت میں ہم کو نظر آئیں گے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے محبت کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار نے بھی صحابہ کرام سے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انہوں نے بھی ان سے عقیدت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، چونکہ یہ دو وہ جماعتیں ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنها ہلک او غرق. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. یہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان فرمایا. وہیں پر اپنے صحابہ کرام کے تعلق فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگوں میرے تمام صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت کی دولت پا جاؤ گے. تو محترم ناظرین کرام، یہ دونوں ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت کے بغیر محبت رسول نامکمل ہوا کرتی ہے. ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، یہ محبت کامل اسی وقت ہوگی کہ جب ہمارے سینوں میں محبت صحابہ بھی ہو، محبت اہل بیت اطہار ہو. جب ان دو محبتوں کی کشتی میں سوار ہوں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے نجات ہوگی. اسی لیے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت واہتدینا بنجوم ہدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہے، اور نبی کے صحابہ جو روشن ستاروں کی طرح ہے ان کو دیکھ کر ہم ہدایت کا راستہ پار کر رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ ایک طرف کشتی نوح ہے اور ایک طرف ہدایت کے لیے روشن ستارے ہیں. ان دونوں کو جو جوڑتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ان دونوں کو جو تھام لیتے ہیں اور ان کی عقیدتوں سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو بہرحال محترم ناظرین کرام، قابل مبارکباد ہے حسین اعظم کا یہ مہینہ ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے، اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ نبی کی آل سے محبت، نبی کی آل سے عقیدت، اہل بیت اطہار سے وابستگی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں ملتی ہے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کے اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا صدقہ اور فیض نصیب فرمائے. آل نبی اولاد علی کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے. مولا تعالیٰ جتنا جو کچھ بھی باتیں بیان کی گئی مولا اسے ہم تمام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا تعالیٰ ان نوجوان علماء اور ان کی جو تنظیمیں اہل سنت والجماعت کے لیے کام کری مولا ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.